آج وائڈیا بلوچستان اپنے دوستوں کے ساتھ وائڈیا پنجاب، وائڈیا سندھ اور وائڈیا گلگت بلتستان کے ساتھ ایک دفعہ پھر پریس کانفرنس کے ذریعے حکومت بلوچستان کو یہ بتا دینا چاہتی ہے کہ پچھلے 7 دنوں سے جب سے ہمارے دوستوں کو آپ نے گرفتار کر رکھا ہے اور جو ظلم آپ ڈال رہے وہ ہم سہ رہے ہیں۔ ہم پچھلے 7 دنوں سے اپنے او پی ڈی سروسز سے وڈرا ہیں، ہم پچھلے 7 دنوں سے ہم اپنے انڈور سروسز سے وڈرا ہیں۔ ایک ہی ایمرجنسی ہمارے پاس رہ گئی ہے کہ ہم ایک اپنی ایمرجنسی وڈرا کریں، لیکن معزز صحافی حضرات، گورنمنٹ آف بلوچستان کی نااہلی کا ثبوت ہمارے یہ 7 دن ہی کافی ہیں کہ ان کی طرف سے نہ کوئی ہیلتھ منسٹر نے کوئی بات کی ہے، نہ ہی چیف منسٹر صاحب آئے ہیں، نہ اپوزیشن کوئی ہمارے پاس آئی ہے، نہ حکومت کے ایک وفد ہمارے پاس آیا ہوا ہے۔ گورنر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، سلسلے میں گورنر صاحب نے ہمیں چیف سیکرٹری کا کہا کہ چیف سیکرٹری صاحب کو ہم بٹھا دیں گے آپ کے ساتھ، وہ آپ کی ڈیمانڈ انشاءاللہ مانیں گے۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، وہی چیف سیکرٹری کے ساتھ جب ہم بیٹھے، آج وہی چیف سیکرٹری بھی ٹرانسفر ہو گئے۔ اس سے پہلے ہم سی ایم بلوچستان صاحب جام کمال صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، جنہوں نے کہا ہم ڈیمانڈ مانتے ہیں، وہ بھی چلے گئے۔ لیکن آج قدوس بزنجو صاحب جو سی ایم بلوچستان بیٹھے ہوئے ہیں، پچھلے 7 دنوں سے ڈاکٹر سراپا احتجاج پہ ہے، عوام تکلیف میں ہے، میڈیا حضرات کے توسط سے ہر روز اخباروں میں اور میڈیا کے ذریعے بارہا کہا گیا ان کو کہ بھائی او پی ڈی بند ہے، عوام تکلیف میں، لیکن انہوں نے اپنے کانوں میں روئیاں رکھی ہوئی ہیں۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ڈاکٹر احتجاج پہ کیوں ہیں۔ کسی منسٹر سے ہم بات کرتے ہیں، وہ اٹھ کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ابھی احتجاج پہ ہو، خدا را یہ بلوچستان کو تشبگاہ مت بناؤ، اپنی نااہلی اس عوام پہ ظاہر مت کرو، اپنی نااہلی کی وجہ سے عوام کو تکلیف میں مت ڈالو۔ اس حکومت بلوچستان کو ہم کہنا دینا چاہتے ہیں کہ جب ہم پریس کانفرنس کے ذریعے کوئی بات کرتے ہیں اسے دھمکی نہ سمجھو۔ جو کچھ ہم نے آپ کو کہا ہے، ہم فرداً اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم اسی چیز پر کڑے بھی ہیں اور آگے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم نے اسی میڈیا کے توسط سے کہا تھا کہ ہمارے وائڈیا پنجاب کے دوست آئیں گے، وائڈیا سندھ کے آئیں گے، وائڈیا گلگت بلتستان کے آئیں گے اور وائڈیا کے پی کے آئیں گے۔ آج ہمارے دوست اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہماری ڈیمانڈ دیکھے ہیں، وہ آپ سے اپنی ایکسپیرینس بھی شیئر کریں گے۔ ڈاکٹر حفیظ تو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وائڈیا بلوچستان تو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے ڈاکٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چلو ہم بہت غلط کام کر رہے ہیں، لیکن آج وہ ڈاکٹر جو اور صوبے سے آئے ہوئے ہیں، جب انہوں نے ہماری فیسلٹیز دیکھی، معزز صحافی حضرات، وائڈیا بلوچستان تو بلیک میلر ہے، کیا وائڈیا پنجاب جو سہولیات دے کر اپنے صوبوں میں آ رہی ہے، آج وہ یہاں پہ ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک بلوچستان کے عوام کو سہولیات نہیں دی جائیں۔ آج وائڈیا سندھ جسے ہم بڑا کمزور صوبہ سمجھتے ہیں، اس کے تمام ڈسٹرکٹس میں جو دور دراز تک موجود ہے، وہاں پہ مفت سٹنٹس بھی لگ رہے ہیں، وہاں پہ انجیوگرافیاں بھی ہوتی ہیں۔ دوست نے کہا کہ مجھے دکھ ہوا بلوچستان کی حالت کو دیکھے کہ آپ کے 2 ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں انجیوگرافی مشین خراب ہے 6 مہینوں سے، اور جو صحیح بھی تھی اس میں وہ انویسٹیگیشنز ہو رہے تھے یا وہ ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی جو ہمارے بی ایچ یو لیول پہ بھی نہیں ہوتی۔ تو معزز صحافی حضرات، یہ جنگ کھچے گی، یہ جنگ آخرات تک کھچے گی، ہم آخرات تک جائیں گے۔ قدوس بزنجو صاحب کو کہنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس موڈ میں بیٹھے ہوئے ہو، چیف سیکرٹری صاحب ابھی پتہ نہیں ہے کوئی چیف سیکرٹری صاحب آ رہے ہیں، پتہ نہیں اس کا موڈ کیا ہوگا، وہ آئیں گے، سرے سے ہم ڈیمانڈ دیں گے، پھر وہ ہمارے ساتھ ڈسکشن کریں گے، پھر ہمارا ڈیمانڈ بھی بڑھتا جائے گا، اور ڈیمانڈ پر جو ہمارے پہلے سے ڈیمانڈ انہوں مان چکے ہیں، ان کی جو ریٹرن فارم میں نوٹیفکیشنز ہیں وہ ہمیں نہیں آئی۔ تو معزز صحافی حضرات، لائمل بتاتا چنوں، اس کے ساتھ ساتھ میرے دوست آپ کو اس کے بعد بریف بھی کریں گے ہمارے ان ڈسکشنز کے حوالے سے، جو ہمارے سندھ کے دوست، پنجاب کے دوست، گلگت بلتستان کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ منڈے کو ہم جنرل باڈی کال کریں گے، ہمارے وائڈیا پاکستان کے جتنے بھی دوست ہیں وہ جنرل باڈی میں آئیں گے۔ منڈے میں ہم پورے پاکستان میں اپنے ہیلتھ کے حوالے سے فیصلے کریں گے۔ اس کے لیے اگر ہمیں قدوس بزنجو صاحب سے یہ بھی کہنا پڑا کہ آپ اپنی استعفیٰ دیں، پھر ہم بات کریں گے۔ قدوس بزنجو صاحب، اگر آپ اس عوامی لوگوں کے لیے ہو، اگر آپ نے اس کرسی پر اس لیے آئے ہو کہ جام صاحب کام نہیں کر رہے تھے، تو آپ کیا کر رہے ہو؟
آپ نے کیا کیا ہے؟ ہیلتھ منسٹر صاحب آپ نے جب حلف لے لیا ہے، آپ 4 دن سے کہاں تھے؟ ابھی تو آپ پہنچ بھی گئے ہو، لیکن آپ لوگ کی طرف سے کوئی سیریسنس شو نہیں ہو رہی. ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے. وائڈی پنجاب کے دوست، سندھ کے دوست پہنچ چکے ہیں. ان کو دیکھ کر ہمیں بھی شرم آتی ہے. ہمیں شرم آتی ہے اپنے ان حکمرانوں کو دیکھ کر کہ آپ لوگ اتنے بے حس ہیں. ہمارے مہمان ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ آپ کے ہاسپٹلز میں غریب عوام کو وہ سہولیات نہیں دی جاتی جو پنجاب میں مل رہی ہیں، جو سندھ میں مل رہی ہیں، جو KPK میں مل رہی ہیں. تو انشاءاللہ منڈے کو ہم جنرل باڈی کال کریں گے. اس میں ہم سخت سے سخت ترین فیصلے کریں گے. اس میں ہم مظاہرے کا بھی اعلان کریں گے. ہم استعفوں کا بھی انشاءاللہ ڈاکٹر سے استعفے بھی دلوائیں گے، اور ہم ایمرجنسی کی طرف بھی جائیں گے اگر انہوں نے خشک ناخن نہیں لیے. صرف عوامی نمائندے تو یہ نہیں ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی تاجر برادری بھی ہیں، آپ کے ایگریکلچر آفیسرز ایسوسیشن بھی ہے، آپ کے ٹیچرز ایسوسیشن بھی ہے، یہ بھی تھے عوامی حلقے. وکلاء بھی ہیں، وہ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. ان عوامی نمائندے تو یہ تب عوامی نمائندے بنتے ہیں جب ووٹنگ کا ٹائم آتا ہے، پھر وہ جا کے عوام سے ملتے ہیں. جب یہ لوگ یہاں پہ ایوانوں میں بیٹھ جاتے پھر یہ عوامی نمائندے نہیں رہ جاتے. تو وہ لوگ تھے. آپ بھی عوامی نمائندے ہو، کیا آپ ہمیں اجازت دو گے کہ ہم ایمرجنسی بند کر دیں؟ آپ نہیں دو گے. پہلے آپ کہو گے کہ یار میرے گھر میں مسئلہ ہوگا، ڈاکٹر صاحب پہلے میں اجازت نہیں دوں گا، میڈیا مجھے اجازت نہیں دے گی کہ میں ایمرجنسی بند کروں. اسی طرح بہت سے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، اور ہم بھی انسان ہیں، کوئی عوام تو نہیں ہے. ہم بھی کوشش کریں. یہ دوست آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، تو ہم انشاءاللہ پر امید ہے کہ ہم اپنے حق لینے میں کامیاب ہوں گے. اور انشاءاللہ یہ دن آئے گا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سول ہاسپٹل میں MRI جب آئے گی، ایک مشین آپ سٹی اسکین کی اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. تو براہ کرم یہ ثابت کر دو کہ میں نئی مشین لایا ہوں، میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں گا. میں دوستوں کو بولوں گا چلے جائیں. صحت کارڈ کا اجرا ابھی تک ہوا نہیں ہے. صحت کارڈ کیا یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو ابھی تک صحت کارڈ ملا ہے؟ جتنے بھی ہم دوست یہاں پر بیٹھے ہیں کسی کو صحت کارڈ ملا ہوا ہے؟ وہ صحت کارڈ آپ نے ایک پروپوزل دیا ہوا ہے، کیا اس کے پیچھے شکیں معلوم ہے کہ کون کون سی شکیں کے پیچھے موجود ہیں؟ ہم نے KPK کے دوستوں سے جب اس ہیلتھ کارڈ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ہیلتھ کارڈ جب انہوں نے دیا ہمیں کہا آپ ہیلتھ کارڈ لے جاؤ. ہم ہیلتھ کارڈ لے گئے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں. یہاں پہ آپ کے 3 ہاسپٹل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائیویٹ وہ اس لائسنسنگ اتھارٹی کو دیے جائیں گے جو ہیلتھ کارڈ استعمال کریں گے. ابھی وہ 3 ہاسپٹل کون سے ہیں؟ کیا آپ یقین مانیں آپ کے پورے بلوچستان میں کوئی ایسا پرائیویٹ ہاسپٹل بتا دیجیے جو آپ کہیں کہ آپ کا علاج ٹھیک وہاں پہ ہوتا ہو؟ اچھا آپ جب یہاں پہ ہاسپٹل یا آپ سندھ جاؤ گے، کراچی جاؤ گے، آپ پنجاب جاؤ گے، وہاں پہ علاج کرواؤ گے، کیا یہ کارڈ کتنے خاندانوں پر ہے؟ آپ نے تو ہیلتھ کارڈ کر دیا کہ 18 لاکھ خاندانوں کو میں دوں گا. 18 لاکھ خاندان ہیں ہمارے. فار ایگزامپل میں ایک خاندان کا بڑا ہوں، میرے بچے ہیں، ان کی بھی شادی ہوئی، کیا اس کس خاندان میں آتے ہیں؟ یہ ایک IMF کا ایک پروجیکٹ ہے. ہمیں ذلیل کیا جائے گا. عوام کو جو آج 5 روپے کی پرچی پر تھوڑی بہت بھی سہولیات مل رہی ہیں وہ کل 10,000 آپ سے کاٹے جائیں گے اور آپ کو 2 روپے کا سہولیات بھی نہیں ملیں گی. آپ ان ہاسپٹل کو صحت کارڈ پر چلاؤ گے. آپ یہ صحت کارڈ دے کے 10 لاکھ روپے خرچہ کرو گے جو 5,000 میں ابھی بھی ہوتے، آپ اسے 5 لاکھ روپے کاٹتی کرو گے. اس کے بعد کہو گے آپ کا ہیلتھ کارڈ تو ختم ہو گیا. جیسے ہم موبائل چارج کرتے ہیں، کبھی 20 روپے ہم سے خرچ ہو جاتے ہیں، کبھی 30 روپے کاٹ لیتے ہیں، جب مرضی ہوتی ہے جو سا جتنا انہوں نے کاٹ دیے. یہ ہیلتھ کارڈ بھی اسی طرح ہوگا. سروسز بند نہیں کی، لیکن ایک ہم پہلے بھی صافی آزاد کہہ چکے ہیں کہ ہم وڈرال تو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں کہتا ہوں میں قلم چھوڑ رہا ہوں، جو نوکریاں آپ نے دی وہ نوکریاں نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو اس پر معزز عدلیہ تو مجھے نہیں کہے گی کہ آپ زبردستی آ کے بیٹھ جاؤ اور وہاں پہ زبردستی آپ OPD کرو یا آپ ایمرجنسی کرو. جو ہم نے OPDیاں وڈرا کی ہیں، 100 ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے OP وڈرا کی ہے. ہم یہ تو حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ میدان میں آ کے ہم انٹرمینیٹ سسپینڈ کر دو تاکہ ہم چلے جائیں گھروں کو. لیکن جب تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم حق کی جنگ لڑیں گے. آج ہم نے پین چھوڑا ہوا ہے تو آپ آ کے ہمیں ٹرمینیٹ سسپینڈ تو کر دو، کسی اور ڈاکٹر تو ہائر کر دو. آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا. سر اس حوالے سے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ جو اتنا غصہ کیوں ہے، کیوں اس دفعہ ہم اتنے ڈٹ گئے ہیں؟ یہ 1 سال سے ہم جا رہے ہیں. ہم اس سیکرٹری ہیلتھ کے پاس گئے، سیکرٹری ہیلتھ صاحب جو ہیں وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے بس پالیسی بنا رہے ہیں. ہم اس سیکرٹری ہیلتھ کے پاس گئے، ہم آپ کو MS کے وہ تمام میٹنگز کے ریکارڈ بتا سکتے ہیں کہ جن میٹنگز ہوئی اور اس میں ہم نے منٹس آف میٹنگ تیار کیے کہ یہ چیزیں خراب ہیں اور ان چیزوں کے لیے آپ فنڈ دے دیں. انہوں نے کہا ہم فنڈ آپ کو دے دیں گے. جب سے نصیب اللہ مری صاحب گئے یہ اس وقت سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. ہم میٹنگز پہ میٹنگز کرتے آ رہے ہیں. ان کی طرف سے یہ آیا کہ 6 مہینے تک مشین ہی خراب ہو گئی. 6 مہینے سے پہلے 6 مہینے سے پہلے تھوڑی بہت جھوٹ موٹ کی عوام کو ٹرخانے کی ایک انجیوگرافی ہو رہی تھی، لیکن 6 مہینے سے انجیوگرافی مشین ہی خراب ہو گئی ہے. ہمارے 19 ڈاکٹرز گرفتار ہوئے ہیں. تو گرفتار ہونے کی ضمانت تو حکومت نے کی کہ آپ ضمانت کر لیں.
ہم نے کہا جب آپ نے ان سے ڈیمانڈ بھی مان لیا اور ایف آئی آر بھی آپ نے کیا تو اگر ہم ان کو ضمانت بھی ہم کروائیں تو آپ نے پھر ان کے ساتھ ڈیمانڈ مان کر آپ نے ایف آئی آر کیوں کاٹی؟ اور جو ایف آئی آر آپ نے کی ہے وہ ہم کہتے ہیں آپ نے غلط زمرے میں کیے. اگر میں ضمانت کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کے ساتھ پیشیاں پہ پیشیاں بھگتوں گا تو میں تو مظلوم ہوں. آپ اگر اپنی غلطی مانتے ہو آپ ایف آئی آر وڈرا کر لو. اگر آپ نے غلطی کی تو مجھے سنجیدگی کا مظاہرہ ہو جائے گا آپ کی طرف سے کہ آپ ڈیمانڈ بھی مان رہے ہو. ابھی تو آپ نے ڈیمانڈ مانے الٹا آپ نے جو ایف آئی آر کی ہے اس کے بعد آپ نے ظلم بھی شروع کر دیا ہے. مطلب آپ کو پتہ ہے صافی آزاد یہاں پہ قاتل بھی ہیں, قتل بھی کر چکے ہیں, ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کیا جا رہا جس طرح ڈاکٹر کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو ہم اپنے موقف پر کھڑے ہیں. 7 دن ان لوگوں نے جو پڑھائی پہ گزارنے چاہیے تھے, جو یہاں پہ پڑھ رہے ہوتے, وہ صرف اسی عوام کے لیے پیچھے ہٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے. یہ لوگ مناظرہ کر لیں, آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر آپ آ جائیں ہمارے ساتھ میڈیا کے سامنے, عوامی نمائندوں کے سامنے آپ آ کے ٹیبل پر آ کر بیٹھ جائیں, آپ کہہ دیں کہ آپ غلط ہیں. ان دوستوں کے سامنے آپ کہہ دیں کہ آپ غلط ہیں, ہم یہاں سے چلے جائیں گے. ہم ان دوستوں کے خلاف جائیں گے جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ غلط جیل گئے ہو. ہم ان تمام لوگوں کو کہتے ہیں جو بھی عوامی نمائندے تو ہیں نہیں, آپ کو ہم سے بہتر پتہ ہے کہ جو حکومت میں اس کو پتہ نہیں کہ میں حکومت میں ہوں, جو اپوزیشن میں ہے اس کو نہیں پتہ کہ میں اپوزیشن ہوں کہ حکومت ہے. تو ہمیں ٹیسٹ کیس لیے کے طور پر ایک تجربہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. پنجاب کے دوست اگر وائی ڈی بلوچستان بلیک میلر تھی, وائی ڈی پنجاب نے جو ہم نے 2 دن کو وزٹ کروایا ہے وہ جا ہی نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں یار یہ ظلم, یہ تو بھیڑ بکریوں کے ساتھ بھی ایسے ظلم نہیں ہوتا جس طرح آپ کے حکمران آپ کے عوام کے ساتھ کر رہے ہیں, اور عوام آپ کی چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے, ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا. تو ہم اس وقت تک ڈیمانڈ پہ بات نہیں کریں جب تک آپ ایف آئی آر وڈرا نہیں کر جائے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ ہمیں کوئی اجازت نہیں. تو مین اشارات ہم نے کھول دی تھی. ایک بات میں کہنا چلوں کہ ہمارے جو بہت سی گاڑیاں گزرتی ہیں, مختلف بتیاں ان پہ لگی ہوتی ہیں, کیا کسی نے ان کو روکا ہے کہ یار 3 گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں ہر روز سرینا چوک کے جو کھنڈ سے گاڑیاں نکل رہی ہوتی ہیں, ہمیں سٹاپ کر دیا جاتا ہے. پچھلے 1 ہفتے سے ہمارے دوست جیل میں, لیکن 1 ہفتے سے ہم روڈوں پر 3 بار کھڑے ہوئے ہیں, ہم 1 گھنٹہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ کس کی وجہ سے, کون یہ روڈ بند کر رہے ہیں؟ تو یہ گاڑیاں جو نیلی پیلی بتیوں والے نکلتے ہیں ان کے لیے تو ہم ٹھہر جاتے ہیں. 2 گاڑیاں نکلتی ہیں پورا ٹریفک جام ہوتا ہے. تو آ جائیں آپ قانون پہ بات کریں. آج تو میں روڈ بند کر کے نہیں بیٹھا ہوں, ہمارے دوست نے اس وقت بھی روڈ کھول دیے تھے, وہ روڈ کھول کے بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے ایف آئی آر ان پہ کر دیا. تو آپ جا کے ان لوگوں پر بھی ایف آئی آر کرے جو نیلی پیلی بتیوں میں نکلتے ہیں اور ٹریفک جام کر دیتے ہیں. تو ہم کہہ دیں آپ انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہیں.